نہیں ہوگی جب تک آپ پورا سال اپنا پولیٹیکل پریشر ایگزرٹ نہیں کریں گے. آپ کے سامنے یہ بہت واضح ہے اور بہت نظر آ رہا ہے کہ حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ میں. 5 سال یا کسی بائی الیکشن میں کسی علاقے میں تو ووٹر کے پاس یہ جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. ادروائز ہمارے یہاں جو پورا یہ سرکل بنا ہوا ہے ٹاپ پہ پاور کا کہ جی جو ملٹری کے قریب ہے وہ پاور میں ہے, جس کے ملٹری سے تعلقات خراب ہے وہ پاور میں نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے ہماری ساری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اس جگہ پہ لگی ہوئی ہیں اپنی فوکس و توجہ کو لے کے کہ وہاں بات بنے یا وہاں بات بگڑے یا کیسے معاملات دیکھے جائیں, بجائے اس کے کہ ان عوام سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں, اس عوام کی ہم نے خدمت کرنی ہے. یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے, انہوں نے آگے معیشت کا پہیہ چلانا ہے, ان کی بات ہمیں سننی ہے, ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ پاکستان کا ہیومن ریسورس ہے, یہ فیوچر جنرل مینیجرز ہیں, سی ای او ہیں, انوینٹرز ہیں, کسی لیول کے اوپر بھی آپ ان کو لے کے جائیں اکانومی کے, یہ اپنا ایک کردار ادا کریں گے. بٹ اٹ سیمس کہ بہت ایک سیلف ایبزاربڈ ویو لے کے پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کو ہی ایز پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ایگزرٹ کرنا پڑے گا, یونین سازی کی طرف جانا پڑے گا, اپنے آپ کو سیاسی عمل میں لانا پڑے گا, اینڈ ناٹ ایز لیکیز آف دس پولیٹیکل پارٹی کہ جی آئی ایس ایف کو جوائن کر لیں یا پی ایس ایف کو جوائن کر لیں یا ایم ایس ایف کو جوائن کر لیں. اپنا ایک ایگزرٹ بنانا پڑے گا, جو کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اس ایشو کے اوپر, معذرت کے ساتھ. یہ بھی اسٹوڈنٹس کو نظر آ رہا ہے. سو ایک میرا کوسچن آپ سے جی عمران بھائی, جیسے ہمیں کہا تھا کہ یونیورسٹی میں یہ اکتوبر نومبر کے سیشن پہ ایڈمیشن مل جائے گا کنڈیشنل, تو میں نے 3-4 سر یونیورسٹیز کو کال کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنڈیشنل ایڈمیشن تو آپ کو نہیں دیا جا سکتا. تو مطلب میری تو 3-4 جگہ سے سر ریجیکشن ہو گئی ہے, جبکہ او لیولس کے گریڈ بھی میرے مطلب قابل برداشت تھے اور میں نے ایک ایگزام بھی دیا تھا. بٹ اب سر دیکھیں یہ اکتوبر نومبر والا تو پھر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے حکومت نے ایک چیز اناؤنس کرنے کے بعد اپنی پالیسی بھی دی, اس پالیسی کے بعد یونیورسٹیز نے اس پہ کرٹیسائز کیا, اور پھر انہوں نے کہا این او سی اور ایچ ای سی نے کہ ہم بیٹھ کے اس کو ریوائز کریں گے. اس کے اوپر اب تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے. 85 یونیورسٹیز نے اس پالیسی کو پروویژنل ایڈمیشن والی جو ہے اس کو غلط قرار دے دیا گیا تھا, چونکہ اس کا نام مانیٹری برڈن سے اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ آنا تھا کہ وہ طلبہ جو ایکچولی کوالیفائی نہیں کرتے وہ اس امید میں کہ کوالیفائی کر جائیں گے, پورے ایک سیمسٹر کی فیس جمع کرا دیں گے, اور یونیورسٹیز کے ساتھ یہ پھر مسئلہ ہونا تھا کہ جو طلبہ ریجیکٹ ہو جائیں گے یا نہیں ایڈمیشن کر پائیں گے تو پھر سیکنڈ سیمسٹر کے لیے ان ویکنٹ سیٹس کے اوپر کون آئے گا. رائٹ ناؤ مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک کثیر تعداد طلبہ اگست کے مہینے میں عدالتوں میں ہوگی, پٹیشنیں لے کے ہوگی ان حکومت اور وزیروں کے گربان پکڑ کے کہ انہوں نے یہ تقریریں کی تھی, انہوں نے یہ پالیسی اناؤنس کی تھی, اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. ہم اب یہ بھی دیکھیں نا کہ حکومت کی کریڈیبلٹی کتنی ختم ہو چکی ہے کہ رات کو ایک چیز وزیر وفاقی اناؤنس کرتا ہے اور صبح اس کی اونرشپ لینے کو کوئی ادارہ تیار نہیں ہوتا, چونکہ وہ کہتے ہیں جی سنا طلبہ سے نہیں پوچھا گیا کوئی پالیسی اناؤنس کرنے سے پہلے. یونیورسٹیاں کہتی ہیں ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا, اسکولز کہہ رہے ہیں ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ اندازہ کریں کہ کیمبرج کے آگے ہتھیار ڈال کے آگے شفقت محمود صاحب, اگر او لیولز کے لیے جولائی کے اندر ایک اسپیشل ایگزام ونڈو یا سیریز پیدا کی گئی, وہ 110% اسکولوں کا اپنا ایفرٹ تھا. جو نیگوسیشن, جو بھاگ دوڑ, جو محنت ہمارے وزیروں کو کرنی چاہیے تھی کیمبرج کے ساتھ کہ بھائی ہم ملک چلاتے ہیں, تم ہمارے ملک کے بچوں کے لیے سہولت پیدا کرو, ہم تم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ سارے اسکول آپس میں یونین سازی کر کے اتحاد بنا کے کام کر رہے تھے, اور چلے ان کے تو ایک انسینٹو بھی تھا, ایڈمنسٹریٹو انسینٹو تھا, اکنامک انسینٹو تھا, بٹ وہ ایک لکیلی اس کی وجہ سے ایک ونڈو کھل گیا جولائی کے اندر او لیولز کا, ورنہ حکومت تو ہاتھ دھو چکی تھی اس پورے معاملے سے کہ جی اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. تو یہ جو انہوں نے یہ وعدے بھی کیے پروویژنل اور کنڈیشن ایگزامز والے, جس کی مد میں ایک کثیر تعداد اے لیولز کے بچوں کی, انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اکتوبر نومبر میں امتحان دے دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے مئی جون کے اندر, چونکہ ہم نے باہر پڑھنے تو نہیں جانا نا. جو بچہ جانتا ہے کہ میں ایل ایس سی کی فیس یا کوئین میری کی فیس یا این وائی یو کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا, وہ کیوں اپلائی کرے گا یو کیس, یا وہ کیوں دے گا امتحان. ہم نے تو ایس سی ٹیز ہی پاکستان میں تب دینا شروع کیے جب لمز یا باقی یونیورسٹیز نے کہا کہ جی ہم ایس سی ٹیز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایس سی ٹیز سے وہ بچہ دیتا تھا جس سے باہر جانا, اور باہر جانے والے کو پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ جی یا تو میں بہت ہی بریلینٹ ہوں, میری اسکالرشپ آئے گی, یا میرے والدین کے پاس پیسہ ہے, انتظام ہے. ورنہ ہمارے پاس یہی لوکل یونیورسٹیز ہے جس کے اندر ہم نے جانا ہے. اچھا, اب اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کو اتنا کوئی بڑا بھی مسئلہ نہیں ہونا, چونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہر سال اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے, جاب مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے. ہمارے پاس جتنی, میں آپ کو ایک سمپل میتھ بتاتا ہوں, اگر ہمارے پاس 1000 پرائمری اسکول ہیں حکومتی سطح کے اوپر, تو ان بچوں کو کیٹر کرنے کے لیے آگے ہائر سیکنڈری اسکول صرف 200 ہیں. یہ نہیں ہے کہ 1000 سیکنڈری کے لیے 1000 ہائر سیکنڈری اسکول بھی ہو, اور پھر وہ جو 200 سیکنڈری اسکول کے بچے ہیں ان کو آگے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اگر کالج یا یونیورسٹیز ہیں تو 50 ہیں. آپ اس ریشو پہ چلیں. سو یونیورسٹیز میں اسٹل فائنڈ the required requisite number of students جو ان کو چاہیے اپنا پورا کرنے کے لیے ٹائم, مگر یہ جو سال ڈیڑھ ضائع ہوا ہے
اور سبیٹیکل لینا یا ٹائم آف لینا ہر اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا، ہر خاندان افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگین کسی فورم پہ اگر اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہوتی، اگر کسی فورم پہ سنجیدگی سے ایکسپرٹس کو بلایا جاتا اور طلباء کے جو ایشوز ہیں ان کو رجسٹر کیا جاتا، ایک وزیر کا کہہ دینا کہ جی ہمارے زمانے میں تو ہم لائٹوں کے نیچے، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے، کتنی بے تکی سی بات کر رہے ہیں. تو ان کے زمانے میں تو گدا گاڑی پہ سفر کرتے تھے، تو وہ کیوں گاڑی میں دفتر جاتے ہیں، سائیکل پہ دفتر جانا شروع کر دیں. تو عجیب بے تکی سی بات کرتے ہیں نا کہ اس زمانے کا انسان جو ہے وہ زمانے کی انسان کی ذہنیت سے کمپیٹ کرے. تو سر ہمارا مطلب پورا سال ہو گیا ضائع. جی آپ کا واحد اگر اس وقت سولوشن نکلتا ہے، اگر یونیورسٹیز واقعی فالو اپ نہیں کرتی ہیں حکومت نے جو پالیسی اناؤنس کی تھی، تو وہ عدالت ہے، اور عدالت کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. اور عدالت بھی یہ نہیں کہ عدالت آپ کو پہلے ہفتے میں ریلیف دے دے گی، عدالت میں بھی وہ کیس چلے گا تو اٹ ول ٹیک اے فیو منتھس. So more or less you may end up losing a significant amount of time in either case. But بات وہی ہے نا کہ حکومت کی کوئی جواب داری نہیں ہے اس کے اوپر. They are not concerned about what is coming next. They want to live in today کہ آج کا پریشر کسی طرح ٹال دیا جائے، آج ہم کسی طرح اپنی جان چھڑا لیں، کل کیا آنے والا ہے. And it is not just students, it is every single sector of society. آپ جب رات کو ٹیلی ویژن پہ خبر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی شعبہ جو ہے اس کو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ اس کو سنا جا رہا ہے یا اس کے لیے حکومت سازی یا پالیسی سازی ہو رہی ہے. اوپر سے بڑے بڑے اناؤنس ہو جاتے ہیں. The only thing I believe کہ ہم وزیر اعظم کو جب بھی میں سنتا ہوں تقریر تو مجھے لگتا ہے کہ یار ایک اسلامیت کی کلاس میں مجھے اپنے اسلامیت کی ٹیچر یاد آتے ہیں کلاس 8 اور 9 کے، کہ وہ ہمیں اچھے واقعے پڑھاتے ہیں، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے من حیث القوم مسلمان ہونے پہ. وہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، بٹ ہم نے آپ کو اسلامیت ٹیچر بننے کے لیے نہیں وزیر اعظم بنایا ہے، ہم نے آپ کو اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے وزیر اعظم بنایا ہے. وہ آپ سے ہو نہیں رہے. جبران بھائی یہ وہی منسٹرز ہیں جو بڑی پڑھائی کے بارے میں بات کرتے تھے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، بچوں کا صرف کیریئرز خراب کر رہے ہیں. 5 سندھ میں 5 جولائی سے ان کے پیپر سٹارٹ ہیں، باقی لاہور وغیرہ پنجاب بورڈ وغیرہ جو ہیں ان کے ساروں کے 10 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور کے پی کے میں بھی 10 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو وہی اینڈ پہ بات ہے کہ بچے اب اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں یا پھر اپنے بورڈز کے پیپر کی تیاری کریں. بچے اسی پریشانی میں مبتلا ہیں اس وقت. دیکھیے یہ میں آپ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سوال آپ نے بالکل اس سیشن کے شروع میں کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس وقت اسٹوڈنٹس کو بیٹھ کے بولوں، اور میں کھلی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یار 10 دن رہ گئے پڑھائی مت کرو، مظاہرے کرتے رہو، کیا پتا حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جی کوئی مظاہرہ نہ کریں، آپ صرف پڑھائی کریں، جو ہونا ہے تو ہوتا رہے گا. فرام ڈے 1 since I've been tweeting on this issue میں نے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا تھا کہ آپ پڑھائی جتنی کوریج ہو سکتی کر دیجیے گا، حکومت کے آسرے پہ مت رہیے گا. یا اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ آپ کے لیے سہولت پیدا کرنا چاہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹی خبر پھیلا کے آپ کو ٹوپی پہنا دے. اور یہ بھی ہوا، بیچ میں خبریں بھی لیک ہوئی کہ جی NCOC کے ہنگامی اجلاس ہونے جا رہے ہیں اور پھر کچھ نہیں آیا آپ کے ہاتھ اور کچھ نہیں کیا. بالکل ایئر بائی نیوز نے بالکل. میں جس چیز کو میں نے شروع میں کہا تھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم اپنی ایک تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے نا ینگ جنریشن کی، 50% سے زیادہ پاکستان اس وقت انڈر 30 ہے. ہم جو ہیں وہ ہے ہی اب یوتھ کی قوم. اچھا یوتھ کے اندر جہاں ایسپریشن ہوتی ہے نا وہاں یوتھ میں انرجی بھی بہت ہوتی ہے، اور اگر آپ پازیٹیو یوتھ کو نیگیٹو کر دیں گے تو وہ انرجی نیگیٹولی نکلے گی. اگر آپ اس معاشرے کے طالب علم کو، اس معاشرے کی ینگ جنریشن کو یہ بتائیں گے کہ یہ حکومت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ریاست تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارا خیال نہیں کرتی، یہ تمہارا احترام نہیں کرتی، تو یوتھ پلٹ کے کہے گی کہ پھر ہم اس نظام کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کا خیال نہیں کریں گے. آپ ریبیلین پیدا کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، اور آپ میں پھر کہہ رہا ہوں سیڈز آف انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دیٹ یو آر میکنگ پیپل پولیٹیکلی ڈس انفلوئنسڈ. ابھی تو دیکھیں نا ایک خدشہ ہے، ابھی تو کبھی بھی دعائیں اور منتوں اور چیزوں کے سہارے طلباء ہیں کہ یار اللہ بیڑا پار لگائے گا، مگر جب آپ کی مارک شیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی سائنس اسٹوڈنٹ ڈیلیور ہو گیا ہے اینڈ دس از واٹ از اٹ اینڈ دس از ناٹ واٹ یو وانٹیڈ، اور آپ کا پوٹینشیل اس سے زیادہ تھا مگر حکومت نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، تو میں خوف زدہ ہوں کہ اس وقت طلباء کیسے ریئیکٹ کریں گے. بالکل یہ ابھی امتحان اور امتحان کا جب تک رزلٹ آئے گا یہ 2-3 مہینے کام ہو جائے گا، حکومت کو کوئی پریشر نہیں سننا پڑے گا، مگر جب رزلٹ آئے گا تو حکومت کو پھر اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ اب یہ طلباء ان گریڈز اور ان مارکس کے ساتھ کہاں جائیں، کہ دوبارہ پورا سال ریپیٹ کریں یا کیا کریں. تو یہ ساری چیزیں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ چونکہ حکومت کی کسی سطح پہ تیاری نہیں ہے، اینڈ دے آر دا ون ود اتھارٹی، دے آر دا ون ود پاور. ہم کتنی بھی عقل تمیز کی بات کر لیں رافع یہاں پہ بیٹھ کے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، ہم فیصلہ نہیں لکھ سکتے، اور ایسا کوئی فورم نہیں ہے جس پہ آپ باقی طلباء یا میں
عدالتیں, سڑکیں, چوراہے, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا. ایک پارلیمان میں ہمیں ایکسیس نہیں ہے جا کے تقریر کرنے کی, ورنہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے. طلباء نے چیخ چیخ کے اپنی ڈیمانڈز بتائی حکومت کو. بالکل. جبران بھائی, آئی ایم گونا ٹیک ون پرسن لائیو, اور اس کے بعد ہم یہ لائیو اینڈ کر دیں گے. آئی ایم گونا ٹیک اے رینڈم فالوور. ایک سیکنڈ دیجیے گا صرف. جبران بھائی ایک اور بات بھی ہے کہ شروع سے یہ بات ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہے کرونا آیا, سیکنڈ ویو ہے, اس کے لیے انہوں نے تھوڑی سی بھی سر تیاری نہیں کی ہے. اور اب اے لیول جو باقی سارے اسٹوڈنٹس کی سر دیکھ لیں کنڈیشن کیا ہو چکی ہے. یہ بات بھی میں پہلے کر چکا ہوں, اور آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ حکومت نے لاسٹ ایئر جب امتحان کینسل ہوئے اس وقت سڈنلی جو بھی ٹیچر ایکسیس گریڈز کا ماڈل اپنایا گیا یا بچوں کو ایسی پروموٹ کیا گیا, پوری دنیا کی ہر حکومت کے پاس یہ ایکسکیوز تھا کہ جی ایک وبا آئی ہے جس کی دوائی کیا ہمیں نہیں پتا, تو وی ڈو ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. بٹ ہماری حکومت, وہ جی سیکنڈ ویو آ گئی, وہ سیکنڈ ویو پہ ایسے سرپرائز سے جیسے فرسٹ ویو آئی ہو, اور تھرڈ ویو پہ بھی ایسے سرپرائز سے جیسے فرسٹ ویو آئی ہو, اور ابھی فورتھ ویو کی بات ہو رہی تب بھی ایسی سرپرائز ہے جیسے کہ فرسٹ ویو آ رہی ہو. تو کوئی انہوں نے تیاری نہیں کی. اللہ توکل کام چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار لگائے. کاش ہمارے انڈیا جیسے حالات نہ ہو جائیں, کاش ہمارے امریکہ جیسے حالات نہ ہو جائیں, کاش ہمارے یہاں کورونا اتنا بری طرح نہ پھیلے. اور کسی سطح کے اوپر کہ بھائی نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا ایک نیچرل پینڈیمک ہے, ایک قدرت اپنا جو ہے وہ جوش لگا رہی ہے, تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ پلان بی, کہ شفقت محمود صاحب کہتے تھے یار کہ ٹھیک ہے ورسٹ کیس سینیریو اگر امتحان نہیں بھی ہوا نا تو ہمارے پاس یہ پلان بی ہے. You never run a country, let alone do any small thing without a plan B. تو یہ تو بالکل لٹرلی ایک جوئے کی طرح انہوں نے معاملات لے کے آگے گئے ہیں. بالکل بالکل جبران بھائی, یہ میں ان کو لائیو لے رہا ہوں, ایک سیکنڈ دیجیے گا صرف. If anyone wants to come live, آپ ریکویسٹ کریں تاکہ میں آپ کو ایڈ کروں ادھر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی بولیں. جی بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جبران بھائی کہ شروع سال سے جب بچوں کو پڑھایا نہیں ہے, اس لیول کی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی گئی, بچے شروع سال سے 40 ڈیز پورے سال میں کالجز گئے ہیں, کسی بچے کو کورونا ہے, انڈیا والا ویریئنٹ آیا ہوا ہے جولائی میں. ہمارے جو این سی او سی کے چیئرمین ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے پریڈکشن کری ہوئی ہے کورونا کی چوتھی لہر کی. ایسے میں اسٹوڈنٹس کیسے جا کے پیپرز دیں گے؟ اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کورونا پازیٹیو ہوتا ہے تو پورا خاندان افیکٹو ہو سکتا ہے. کسی ایک بچے کو ہوتا ہے پورے روم میں کورونا لگ سکتا ہے. ہمارے ابھی ریسنٹلی ہمارے ریلیٹیوز میں کورونا ہو چکا ہے, ہمارے نیبرز میں کورونا ہو چکا ہے, ڈیتھس ہو چکی ہیں کورونا میں. تو ایسے میں حکومت کی ایسی نااہلی, بالکل اتنا ارریلیونٹ ایٹیٹیوڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. عمران خان صاحب ہم دیکھتے ہیں ویسے ٹی وی پر آتے ہیں, احساس پروگرام, یہ پروگرام, اس کے بارے میں بات, یہاں کا دورہ, وہاں کا دورہ, اس شہر ہی آ رہے ہیں, اس شہر ہی آ رہے ہیں, مگر جو آپ کے مین ملک کا مستقبل ہے, جو آپ کے ملک کا سرمایہ ہے, اس پہ آپ کا بالکل دھیان ہی نہیں ہے, بالکل توجہ ہی نہیں ہے. طلبہ سڑکوں پر نکلنے ہیں, کورٹ میں کیس کیا, ہیش ٹیگس چلا کے ہاتھ گھس گئے ہیں موبائل میں, اتنے روز ٹرینڈنگ ہیش ٹیگس کر رہے ہیں, کبھی کینسل ایگزامز, کبھی عمران خان کینسل ایگزامز, کبھی ریزائن شفقت محمود, سب کو ٹیگ کر رہے ہیں. مگر بالکل عمران خان صاحب کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جیسے ہم پتہ نہیں کوئی ان سے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, کوئی ان سے ہماری ذاتی دشمنی ہے. مگر ہماری ان سے دشمنی نہیں, ہم صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ نے اس لیول کی ایجوکیشن پرووائڈ ہی نہیں کی, تو آپ کیوں اسٹوڈنٹس کو اتنا مجبور کر رہے ہیں؟ پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں ملک میں, دھرنے جو ہو رہے ہیں, احتجاج جو ہو رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب نے طلبہ کو مجبور کر دیا ہے پروٹیسٹ کرنے پہ. ورنہ ہم نے صرف لیگل طور پہ پہلے کورٹ میں کیس کیا تھا, ٹویٹرز پہ ٹرینڈ چلائے تھے, جو کہ ایک لیگل وے ہے, مگر انہوں نے طلبہ کو مجبور کر دیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر سچویشن مزید خراب ہوتی ہے تو یہ طلبہ باقی سارے جو ہے نا بغاوت پہ اتر آتے ہیں, تو پھر اس ملک میں جو انتشار پھیلے گا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ عمران بھائی میرا کرونا یہی بات سوال ہے. یہ جو بھائی آئے ایک سیکنڈ آپ کو باقی سارے میوٹ کر دیں تاکہ جو کوئی ایک بات کر رہا ہوں آواز گونج رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے یار نہیں, باقی اپنا مائک میوٹ کرنا, آپ لوگوں کا مائک میوٹ نہیں ہے.
جی جی حسان بھی میں ان کو نکال دیتا ہوں حسان بھی میں ان کو نکال دیتا ہوں تو کیا انٹرم خالصین کی وجہ سے تو اس کے بعد آپ اس کو ایڈریس کر تو اس کے بعد آپ اس کو لیجیے ایڈریس کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. چلیں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹ پاور. تھینک یو سو مچ پاور. جی حسان بھی اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی 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 ہاں جبران بھائی میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر اب کیا کہتے ہیں ایگزام ہال یہ جاتے ہیں اور جیسے جولائی میں پھر آ جاتی ہے کرونا ویو اور بچوں کو کرونا ہوتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا یا اس کا کیس کس پہ بنے گا اگر ایگزام ہال سے کرونا لگتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک سمپل ایک میرا ویو ہے اس پہ. اگر آپ کسی پاگل پن کے دورے کو بھی دیکھیں کہ بھائی یہ کیوں ہے تو میتھڈ ٹو میڈنس ہوتی ہے. میرے خیال میں حکومت نے ایک سمپل سائنس لگائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹائم آف لینا یا سبیٹیکل لینا کلچر نہیں ہے اور بہت ہی کمپیریٹیو معاشرہ ہے. ویسٹرن ملکوں میں تو باقاعدہ جوک ہے اباؤٹ ایشین پیرنٹس اینڈ ہاؤ پرٹیکولر دے آر اباؤٹ دس گریڈز اینڈ اسٹڈیز. تو ان کو پتا ہے کہ سوائے کچھ لوگ جو اکنامکلی اپنے آپ کو سسٹین اچھا کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ کے تمام طالب علم جا کے امتحان دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات اسی طبقے میں سے جو تھوڑا بہت اپنے آپ کو اکنامکلی افورڈ کر سکتا ہے ایسے بچے ہوں گے جن کو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ان کی A+ گریڈ کی تیاری ہو گئی ہے کیونکہ پورا سال ان کو اچھے مہنگے ٹیوٹرز اویلیبل تھے کیونکہ ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اچھے مہنگے ٹیوٹرز رہ سکے جو ان کو 1-on-1 سیشن بھی دے رہے ہوں گے اگر ضرورت پڑی ہوگی آن لائن کی. تو ڈیفینیٹلی یہی بچے ہوں گے یا کچھ اور بچے ہوں گے جن کے بہت اچھے مارکس آ جائیں گے. انہی 10-12 بچوں کو لے کے جن کے بہت اچھے مارکس آ جائیں گے آپ کے وزیر ٹیلی ویژن پہ آ کے کہیں گے دیکھو محنت کرنا چاہیں تو بچوں نے پڑھ لیا. یہ باقی سب بچے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے کورس مکمل نہیں کرایا تھا ہم نے تیاری مکمل نہیں کرائی تھی اور میڈیا کے اوپر یہی بہانہ کر کے آگے نکل جائیں گے اور اسی طرح کہانی کو لپیٹیں گے اور کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے کہ اتنے سارے بچوں کے پھر کم نمبر کیوں آئے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے میتھس لگائی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کرونا خدا نہ خاصہ پھیل جاتا ہے کسی ایسے موقع کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پینڈیمک کے حوالے سے ایک لا آیا اور وہ حکومت نے خود قانون بنایا ہوا ہے. سندھ میں تو 10 لاکھ روپے کا فائن ہے اگر آپ SOP وائلیٹ کریں. تو یہ ایگزامز کروانا اور بچوں کو بند سینٹر میں بھیجنا کیا اس پالیسی کو کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے کہ کیا یہ سیف ہے میڈیکلی ہیلتھ وائز. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب جن کا کوئی بیک نہیں ہے ہیلتھ کا اور وہ ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ ڈیفینیٹلی NCOC کی میٹنگ اٹینڈ کریں جو امتحانات کے حوالے سے ہے مگر وہ اس کو چیئر کیوں کرتے ہیں. NCOC کی میٹنگ کوئی ایسا بندہ جس کا میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے جو کہ انڈیکیٹرز کی بات کر رہا ہے وہ کیوں نہیں چیئر کرتا کیونکہ وہی NCOC کہتی ہے کہ 10 جولائی سے امتحان ہوں گے پر اسکیجول ہوں گے اور پھر اگلے دن اسد عمر جب آ کے NCOC میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 4th ویریئنٹ آ رہا ہے اور اللہ بچائے ہمیں رحم کرے ہمارے اوپر انڈیکیٹرز اچھے نہیں لگ رہے. یعنی کہ کمرے کے اندر جب کوئی اور صاحب آ کے بیٹھتے تو NCOC کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے اور پوری کہتے ہیں پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ حکومت آپس میں بات نہیں کر رہی ہم سے کیا بات کرے گی. شفقت محمود اور اسد عمر آپس میں بات نہیں کر رہے تو ہم سے کیا بات کریں گے. اور جو میں آپ سے 4 بار میں نے آپ سے بات کی جو بھی طالب علم جس نے میں جوائن کیا تھا اس نے وہی بات کی نا کہ اگر اسٹوڈنٹس کل کو بغاوت پہ آ گئے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا. اس کا جواب حکومت ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار ہے. اس وقت دیکھیں اگر کوئی مایوسی کاز ہو رہی ہے تو وہی کاز کر رہی ہے نا جو ارباب اختیار ہیں. میں کلچر بھی یہ سمر عباس یہی ہوں گے بغاوت کی. دیکھیے نا میں ہو گیا سمر عباس ہو گئے آپ کے رافع آپ ہو گئے حسان نیازی ہو گئے وقار زکا ہو گئے آپ کے مہر بخاری صاحبہ ہو گئی اسما شراری صاحبہ ہو گئی نصر اللہ ملک صاحب ہو گئے ارشد شریف صاحب ہو گئے. جتنے لوگوں نے بھی جیسے بھی جس کر کے بھی اچھا برا صحیح غلط اس ایشو کو ریز کیا ان میں سے کوئی بھی ارباب اختیار نہیں ہے. یہ صرف آپ کی آواز کے آگے مائک لگا کے آپ کی آواز کو آگے تک پہنچا رہے ہیں. جن کے ہاتھ میں اختیار ہے مراد صاحب ہوں راجہ یاسر صاحب ہوں سعید غنی صاحب ہوں یا شفقت محمود صاحب ہوں انہوں نے تو کسی لیول کے اوپر اسٹوڈنٹ کو مخاطب کر کے عزت دے کے بات بھی نہیں کیا کہ میں طالب علم سے بات کر رہا ہوں. وہ تو بگڑے ہوئے نوجوانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو کیا کہتے ہیں برائٹس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اسپوائلڈ برائٹس سے. یہ ان کا لہجہ ہوتا ہے یہ ان کا ایک امپریشن آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی زیادتی اس وقت ہو رہی ہے جو بھی اس کا فال آؤٹ ہوگا اس کی 110% ذمہ دار موجودہ حکومت اور تمام تر ہمارے ایجوکیشن منسٹرز ہیں جن کا تعلق AJK میں نون لیگ سے ہے سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہے بلوچستان میں باپ پارٹی سے اور KP اور پنجاب اور وفاق میں PTI سے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جبران بھائی تھینک یو سو مچ. آپ نے آ کے اسٹوڈنٹ سے بات کی ان کے مسئلے سنے تو ول ٹیک یو لائیو اگین.
once again thank you so much Jibran ji. تھینک یو جی عمران بھائی. Thank you ji. Thank you, Ji.